لفظ شہید یہ فعیل ان کے وزن پر ہے. اس کا ایک معنی شاہد ہے اور ایک معنی مشہود ہے. تو جو بھی لفظ شہادت کے اندر معنی پایا جائے گا وہ شہید کے اندر بمعنی شاہد بھی موجود ہوگا اور بمعنی مشہود بھی موجود ہوگا. تو لفظ شہادت میں کیا کیا معنی پنہا ہے وہ سارا تو اس وقت پیش نہیں کیا جا سکتا، مگر اس میں سے ایک معنی شہادت کہتے ہیں مشاہدہ کو. مشاہدہ کا مطلب ہے دیکھنا. اس میں دیکھنا بھی ہے دکھانا بھی ہے. لہذا شہید دیکھنے والا بھی ہوتا ہے اور بمعنی مشہود اسے بھی دیکھا جاتا ہے. شہید جب اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میدان میں اترتا ہے وہ کسی شے کا مشاہدہ کرنے والا بھی ہوتا ہے اور کوئی اسے دیکھنے کے لیے بھی آتا ہے. شہید کس کا مشاہدہ کرتا ہے؟ جس مشاہدے نے اسے شہید بنا دیا وہ مشاہدہ جلوہ حق کا ہوتا ہے. میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کو اتنا تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنا ایک چیونٹی کے کاٹنے سے کسی انسان کو ہوتی ہے. تو صحابہ کرام متعجب بھی ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ راز ہمیں قرآن مجید کی کئی آیات سے اور آقا علیہ السلام کی کئی احادیث سے ہمیں حاصل ہوا کہ شہید کو جان کی بازی لگاتے ہوئے یہ تکلیف اس لیے محسوس نہیں ہوتی کہ جس لمحے وہ اپنی جان پیش کر رہا ہوتا ہے ادھر حکم ربی ہو چکا ہوتا ہے ملائکہ کو کہ اے فرشتوں اس کی روح کو جنت میں علیین میں بعد میں لے جانا، پہلے میرے اور اس کے درمیان سارے پردے ہٹا دیے جائیں، سارے حجابات اٹھا دیے جائیں اور اس شہید کو اس کی شہادت کا میں صلہ یوں عطا کرتا ہوں کہ اپنے حسن کو بے نقاب کرتا ہوں اور اپنا مشاہدہ حق اس شہید کے سامنے عیاں کرتا ہوں. تو وہ شہید رب کے جلوے کا مشاہدہ کرتا ہے. اسی شے نے اسی مشاہدے نے اسے شہید بنا دیا ہے. اور یہ وہ سعادت ہے کہ نماز پڑھنے والے کو نماز کے باعث ملے. یہ جنت میں تو ہوگا مگر دنیا میں اس کے بارے میں نص وارد نہیں ہوئی. ہاں اس کا کرم ہو جائے وہ اور بات ہے، وہ کسی کو بھی اپنے انوار و تجلیات دکھا دے یہ اس کے کرم کی بات ہے. اس کے لیے کوئی عمل ہو یا نہ ہو سب اس کی عطا پر ہے. لیکن شہید کی شہادت ایک ایسا عمل ہے جس کی جزا ہی یہی رکھی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے مشاہدہ عطا فرماتا ہے. اس لیے شہید کون ہے؟ مشاہدہ کرنے والا کہ اس نے مشاہدہ کیا اللہ کی انوار و تجلیات کا اور پھر تکلیف بھی نہ رہی. اور قرآن نے اس کی دلیل یوں ہمارے سامنے رکھی کہ ذرا غور تو کرو کہ جب وہ زنان مصر یوسف علیہ السلام کے دیدار کے لیے بیٹھی تھی اور ہاتھوں میں پھل بھی تھے چھریاں بھی تھیں اور زلیخا نے ان کو بلایا تھا کہ مجھ پر جو طعن و تشنیع کرتی ہو کہ میں کیسے فدا ہو گئی حسن یوسف پر، آؤ ایک جھلک تمہیں بھی دکھا دوں. تو جب یوسف علیہ السلام کے حسن کی ایک جھلک دیکھی تو محسوس ہی نہ ہوا، پھل بھی کٹ گئے، انگلیاں بھی کٹ گئی، خون بھی بہہ گیا، نہ وہ درد محسوس ہوا نہ وہ تکلیف محسوس ہوئی. ارے قرآن کی گواہی کے مطابق اگر حسن یوسف کا مشاہدہ نصیب ہو جائے تو اپنی انگلیاں کٹنے کا احساس تک نہیں ہوتا، تو کہاں حسن یوسف
کہاں پھر حسن مصطفیٰ، اور پھر سب سے بلند حسن اور تجلی وہ جو رب کا حسن ہے۔ تو جو شہید اس کے حسن کے مشاہدہ میں مشغول ہوتا ہے، مصروف ہوتا ہے، منہمک ہوتا ہے، مستغرق ہوتا ہے، اس لمحے اسے پرواہ نہیں رہتی کہ میری جان جاتی ہے یا زخم ہے، یہ تیر چل رہے ہیں یا تلواریں چل رہی ہیں۔ شہید مشاہدہ حق میں مشغول ہوتا ہے اور اپنی منزل اور معراج کو پا چکا ہوتا ہے۔ اس لیے شہید مشاہدہ کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر دوسرا بھی اس کا اینگل ہے، اس کو بھی کوئی دیکھنے آتا ہے، وہ مشہود بھی ہوتا ہے، کوئی اس کا نظارہ کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا نظارہ کون کرتا ہے؟ ایک تو دیکھنے والے میدان جنگ میں جو بھی ہوتے ہیں وہ بھی نظارہ کرتے ہیں، کون کیسے اللہ کی راہ میں جان قربان کر رہا ہے، اور ایک نظارہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ملائکہ کو بھیجتا ہے کہ فرشتوں آؤ، وہ جو تم نے بات پوچھی تھی یا سوال اٹھایا تھا کہ باری تعالیٰ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو ایسے انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جا کر خون بہائے گا؟ اس وقت تمہارے سامنے نظارے نہیں تھے، صرف تھیوری تھی، صرف باتیں تھیں۔ اس وقت میں نے تمہیں صرف اتنا جواب دے کر خاموش کرا دیا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وہ تیر و تلوار، وہ گردنوں کا کٹنا، وہ خون کا بہنا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آج آؤ اس میدان کارزار میں اتر کر دیکھو، اور دیکھو کہ میرا ایک بندہ کیسے اپنی جان سے بے پرواہ ہو گیا ہے، کیسے اپنے زخموں سے بے نیاز ہو گیا ہے، کیسے اپنے جگر کو میری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے چھلنی کروا رہا ہے، کس شان کے ساتھ قربانی دے رہا ہے۔ آؤ اس کی قربانی کو دیکھو۔ تو جب ملائکہ اترتے ہیں میدان میں، دیکھتے ہیں شہید کی اس جرأت کو، شجاعت کو، قربانی کو، اس ایثار کو دیکھتے ہیں، تو پھر وہ کہہ اٹھتے ہیں باری تعالیٰ ہاں تو نے حق کہا تھا، ہم اس وقت یہ نظارہ نہیں دیکھ رہے تھے، یہ اس شان کے لائق ہے کہ تو اسے اپنا نائب بنا لے۔ تو شہید کا مشاہدہ کرتے ہیں ملائکہ، مگر یہ میں نے ابھی تک جو بات کی یہ ہے ہر شہید کے بارے میں، مگر امام الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ صرف شہید نہیں، آپ شہیدوں کے سرتاج ہیں۔ آپ صرف شہید نہیں، آپ امام الشہداء ہیں۔ بے شک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کا لقب حضرت امیر حمزہ کو عطا فرمایا تھا۔ غزوہ احد میں جب ان کی شہادت ہوئی تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الشہداء تو کہہ سکتے ہیں ہم، جب آپ امام ہیں اولاد مصطفیٰ میں بھی، اطرت مصطفیٰ میں بھی، اہل بیت اطہار میں بھی، اور اس قافلہ کربلا کے بھی، تو آپ امام الشہداء ہوئے۔ تو امام الشہداء کی شان کیا ہوگی مشاہدہ کرنے میں بھی اور مشاہدہ کیے جانے میں بھی۔ دوستو جب یہ شہادت بے مثال ہے تو وہ مشاہدہ بھی بے مثال تھا، اور جو جو انہیں دیکھنے آئے اور دیکھ رہے تھے ان کا دیکھنا بھی بے مثال تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں اترے، میدان کربلا میں اب صاحب ظاہر ہے کہ یہ 61 ہجری کا واقعہ ہے، قرآن تو نہیں اتر رہا تھا کہ اب کوئی آیت ہمیں بتائے کہ وہ واقعہ کیسے ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وصال ہو چکا تھا، حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ نہیں چلے گی کہ وہ کس شان کے ساتھ شہادت ہوئی، لیکن میرے آقا نے جو کچھ پہلے بتا دیا تھا اس کو بھی سامنے رکھیں، اور پھر مشاہدہ کرنے والے جو بھی تھے میدان کربلا میں، چاہے وہ یزیدی لشکر میں کھڑے تھے کسی لالچ کی وجہ سے، کسی خوف کی وجہ سے، یا اپنے بغض اور بدبختی کی وجہ سے، لیکن روایات تو بعد میں آئیں، اور حقیقت اسی کو کہتے ہیں جس کا دشمن بھی اعتراف کرے، اور وہ اعتراف کر کے جو روایات چلی اور ہم تک آئیں ساری نہ صحیح، اس میں بزرگوں کے مکاشفات بھی ہیں، اولیاء کرام کے کشف سے، الہامات سے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ آئیے میدان کربلا میں حسین کا مشاہدہ کون کر رہا تھا؟ سب سے پہلی بات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود
حسین کی شہادت کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھئے، روایت موجود ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھئے، ان کی روایت میں موجود ہے، اور ان روایات میں انہوں نے دیکھا حضرت عبداللہ بن عباس نے مکہ میں اور حضرت ام المومنین ام سلمہ نے مدینہ میں کہ ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت ہے، وہ قیلولہ فرما رہے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور دیکھا تو مصطفیٰ کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے جس میں خون بھرا ہوا ہے، میرے آقا کے زلفیں اور بال مبارک گرد آلود ہیں، آپ کا چہرہ انور پریشانی کے عالم میں ہے، غم زدہ ہے، اور آپ کی چشمان مقدس سے آنسو بہ رہے ہیں، اور اس حالت میں دیکھتی ہیں حضرت ام سلمہ، اور اس حال میں دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، اور پوچھتے ہیں خواب کے اندر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسا غم ہے اور کیسی حالت اور کیفیت ہے جو آپ کے چہرہ انور سے عیاں ہے، جس چہرے کی رب بددعا کہہ کر قسمیں اٹھاتا تھا، یہ اس چہرے پر کیا غم اور کیا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا انی شہدت قتل الحسین آنفا، میں نے ابھی حسین کی شہادت کا مشاہدہ کیا ہے، میں نے ابھی کربلا کا مشاہدہ کیا ہے، میں ابھی کربلا کا مشاہدہ کر کے آ رہا ہوں کہ حسین شہید بنے، وہ ایسے شہید بنے جن کا مشاہدہ فرشتے بھی کر رہے تھے، جن کا مشاہدہ خود امام الانبیاء مصطفیٰ بھی کر رہے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا، اور ایک روایت جو خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی چلی وہ آئی، کیا کہ جب آپ نے اس یزیدی لشکر سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے اگر باقی سارے دروازے بند ہو گئے، اب جنگ ہی آخری حل ٹھہرا، تو آج رات کی مہلت دے دو، پھر یہ جنگ کل کریں گے، آج رات مہلت دے دو۔ کسی نے کہا کہ اے حسین، جان ہی دینی تو آج کیا اور کل کیا، گھبرا گئے ہو؟ فرمایا نہیں، اپنے رب سے کچھ باتیں کرنی ہیں، اور وہ رات کی تنہائیوں میں جس طرح سنتا ہے اور کلام کرتا ہے وہ دن کی روشنی میں نہیں ہوتا، مجھے اپنے رب سے ہم کلام ہونے دو، میں نے کچھ مناجات اللہ کے حضور پیش کرنی ہے۔ تو وہ آخری رات آپ نے مصلی پر گزاری، طویل سجدہ، طویل قیام، رب کی بارگاہ میں مناجات، وہ وعدہ الست کو نبھانے کے لیے جو کچھ بھی انہوں نے دیکھا یا انہیں دکھایا گیا، جو کچھ انہوں نے کہا یا انہیں سنایا گیا، تو جب صبح ہونے لگی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا خیمے سے نکل کر دیکھتی ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عصا مبارک کو ٹیک لگا کر خیمے کے باہر بیٹھے ہیں، اور آپ آ کے پوچھتی ہیں، جن کا ذکر ہمارے بھائی علامہ فیض رسول صاحب نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بڑے خوبصورت انداز میں کیا، اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آ کر دیکھا، کہا کہ بھائی جان آپ سوئے نہیں ہیں؟ آپ فرمانے لگے کہ میں اگر نہیں سویا تو اے پیاری زینب آپ ہی بتا دیں کہ آپ کو نیند آئی؟ کہا نیند تو نہیں آئی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی تھی یا لگوائی گئی تھی، کیونکہ کسی نے خواب میں آنا تھا۔ رب کا نظام ہے کہ ظاہر میں عالم برزخ میں جانے والے ظاہر میں ظاہر ہو جائیں، تو رب کے نظام کے خلاف تھا۔ اونگ آئی، خواب دیکھا، کہا کہ امی جان کو دیکھا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ آپ اس میدان کے ریت میں وہاں جھاڑو دے رہی ہیں، تو میں نے پوچھا کہ ایسا کیا ہے اماں جان، آپ کیا کر رہی ہیں؟ فرمایا کہ یہاں میرے اپنے پھولوں کے لاشیں گرنے والے ہیں، وہ پتھر صاف کر رہی ہوں کہیں میرے علی اکبر کو تکلیف نہ پہنچے۔ کل یہاں عباس نے، اون و محمد نے، اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ نے اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے ہیں، تو لہٰذا ان کی خدمت کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ تو امام علی مقام نے فرمایا ہاں امی جان نے آپ کو اطلاع دی، اور کچھ بات مجھ سے نانا نے بھی کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ اے حسین،
ہم نے آپ کے افطار کا اہتمام کر لیا ہے، بس کل کا دن روزے کے ساتھ گزار دو اور کل کی آنے والی رات ہمارے ساتھ آ کر روزہ افطار کرو۔ یہ روزہ عشق کا روزہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے چلا آ رہا تھا۔ کہا سارے انتظامات مکمل ہیں، تو امام عالی مقام نے اپنی بہن کے ساتھ یہ مکالمہ کیا اور کہا کہ وقت جو صبح کا سورج طلوع ہو رہا ہے، اس میں بے شک ریت کے میدان پر تو ظلم اور جبر کی داستان رقم ہوگی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ہماری کامیابی کے جھنڈے سر بلند ہوں گے اور ہماری عظمتوں اور فضائل کے جھنڈے سر بلند ہوں گے۔ تو وہ خونی سورج طلوع ہوا، اہل بیت اطہار نے قربانی دی، قربانیاں دے کر اللہ کے دین کو بچا دیا، زندہ کر دیا اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ سارا دن گزر گیا، ایک ایک کر کے جانیں قربان کر ہوتی رہیں۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر شہید کا لاشا اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر لاتے، لیکن جب تن تنہا خود بچے اور آپ کی شہادت واقع ہوئی، آپ کا لاشا مبارک وہاں سے اٹھا کر لانے والا کوئی نہیں بچا تھا اس قافلے کے اندر۔ ایسی قربانی کی داستان چشم فلک نے نہ پہلے دیکھی، نہ آج تک دیکھی، نہ قیامت تک ایسی داستان رقم ہو سکتی ہے۔ وہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی حالت میں جو جان کا نذرانہ پیش کیا اور رات گزر گئی۔ آپ سوچئے، ہماری بہنیں اور مائیں بھی اس پروگرام میں شریک ہیں، آپ بھی سوچئے ذرا کہ ان خواتین کو، مستورات کو اپنی لاشوں کے قریب بھی جانے کی اجازت نہ ملی ہو، لاشیں تڑپتی رہی ہوں اور وہ اسی طرح زمین پر ریت پر پڑی رہی، اور وہ اپنے خیموں کے اندر معلوم نہیں غم کا عالم کیا ہوگا۔ اسے تو سوچ کر ہی انسان کے بس میں نہیں رہتا اور آنسو نہیں تھمتے، جن پر بیتی ان کا سوچئے کیا ہوا ہوگا۔ اور اگلی صبح جب یزیدی لشکر اور ابن زیاد کے وہ کارندے، اللہ ان پر لعنت فرمائے، اور بار بار ہوتی رہے اور ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی، تو انہوں نے جب اس قافلے کو، خواتین اور مستورات کو لے کے جانے لگے، تو انہوں نے راستہ یوں لیا موڑ کے کہ لاشوں کے قریب سے ہو کر خواتین کو گزارا جائے۔ تو سیدہ زینب نے دیکھا لاشیں تو نظر آئے، مگر ریت اور جو گھوڑوں سے ان کی حرمت کو پامال کیا گیا تھا، کہاں پہچان ہو سکتی تھی؟ مگر بہن تو پہچان کر سکتی ہے، بھائی کی بھی اور اپنی اولاد اور اپنے پھولوں کی بھی۔ تو جب وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ لاشیں پڑی ہیں، کوئی پہچان نہیں ہو رہی تھی، تو صرف پہچانا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو۔ کیسے پہچانا؟ کہ ہر دھڑ کے ساتھ سر تھا، اور جس دھڑ کے ساتھ سر مبارک نہیں تھا، کہا ہاں یہی حسین ہوں گے، کیونکہ ان کا سر انور تو نیزے پر ہے۔ اور وہ جب وہاں سے سیدہ زینب گزری تو آپ نے مدینے کی طرف رخ کر کے ایک آواز دی، اور وہ الفاظ بھی تاریخ میں رقم ہیں۔ کہا کہ اے نانا جان، یہ حسین ہے جو آج جس کی لاش کو پہچاننا مشکل ہے، یہی حسین ہے جس کے لیے آپ منبر چھوڑ دیا کرتے تھے، جس کے لیے آپ اپنے کندھوں پر بٹھاتے، اپنی زلفیں مہار بنا کر پکڑا دیتے تھے، جن کو اپنی پشت پر سوار کر لیتے تھے، اور دیکھنے والے دیکھ کے کہتے کہ یا اے حسین کتنی بہترین سواری آپ کو ملی، اور مصطفیٰ فرماتے کہ اے عمر سواری بھی بہترین ہے، آپ کی عقیدت بجا صحیح، مگر جو سوار مصطفیٰ نے کندھوں پر بٹھا رکھا ہے، نعم الراکب یا عمر، اے عمر اس سوار کو دیکھو، یہ سوار کیسا حسین ہے۔ کہا نانا جان یہ وہی حسین ہے، دیکھیے۔ اور کیا اب تو آپ کا رب راضی ہے کہ حسین نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ دوستان محترم، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں تاکہ ہم نماز مغرب ادا کریں۔ صرف پیغام ایک جملے میں، حسین نے صرف اپنی جان نہیں،
اپنے پھول بھی، جوان بھی، علی اصغر بھی، علی اکبر بھی، سارا خاندان قربان کر دیا، صرف نظریے کو بچایا، دین مصطفیٰ کے نظریے کو بچایا۔ اور وہ نظریہ کیا کہ کوئی ظالم ریاست اور اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر دین مصطفیٰ کو اپنے پنجوں میں نہ رولتا پھرے، ہر ظالم کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہو جانا، جان کی پرواہ نہ کرنا، دین مصطفیٰ کی حفاظت کرنا۔ اس لیے ہر دور میں جب بھی کوئی یزید ظالم بن کر، جابر بن کر، غاصب بن کر جب وہ حملہ کرے گا امت پر یا دین مصطفیٰ پر، تو ہمیں، آپ کو، آنے والوں کو، ہر کلمہ پڑھنے والوں کو جو چیز جذبہ دے کر جگا دے گی اور ہر یزید سے لڑا دے گی، وہ حسین کا پیغام ہے، وہ کربلا کی یاد ہے، وہ کربلا کا دیا ہوا سبق ہے۔ اس لیے کہا ہمارے اسلاف نے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یا اس کو تھوڑی سی ترمیم سے میں پڑھ لوں تو اسلام زندہ ہو گیا ہے اس کربلا کے بعد۔